مہارانی صاحبہ، اگر کوئی کام ڈھنگ کا کر سکتی ہو تو کر لو۔ صبح کے 8 ہو رہے ہیں لیکن ہمارا ناشتہ نہیں بنا۔ جب تک تمہیں غصے سے نہ کہا جائے تم بات ہی نہیں سنتی۔ کچھ تو خیال کر لو، باپ تمہارا بنا ناشتے کے آج کام پر گیا ہے۔ ابیہا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب اس کی سوتیلی امی سر پر آ کھڑی ہوئیں اور غصے سے چلانے لگی۔ اسے بخار تھا جس کی وجہ سے وہ معمول سے ذرا دیر سے اٹھی تھی۔ ابیہا کے والد بنا ناشتے کے ہی کام پر چلے گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی گھر کے باقی افراد کا ناشتہ بنانا شروع کیا۔ ناشتہ تو بن چکا ہے، بس میز پر لگانے کی دیر ہے، ابھی لگاتی ہوں، ابیہا نے نرمی سے کہا اور ناشتے کے لوازمات اٹھا کر میز پر جا کر رکھنے لگی۔ اس کی سوتیلی امی اور ان کا بیٹا میز پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے تو وہ تیزی سے باورچی خانے میں گھسی اور دادا کے لیے بنا چینی کے چائے بنائی اور ان کے ناشتے کی ٹرے سجائی۔ ان کے کمرے کی جانب بھاگی۔ تائی امی تو دیر سے ہی جاگتی تھی سو ان کا ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھی کہ پیچھے سے سوتیلی امی کی غصے بھری آواز آئی، اب کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جوس تو تم نے دیا ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی 1000 باتیں سنو گی تب بات مانو گی۔ کیا کروں میں تمہارا؟ جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی بات پر ابیہا نے پلٹ کر دیکھا، دادا کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہیں دے کر آؤ تو پھر آپ کو جوس دیتی ہوں، فریج میں ہی رکھا ہوا ہے۔ ابیہا نے تیزی سے انہیں جواب دیا اور پھر پلٹ کر دادا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایک تو یہ بوجھ کم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی، نہ مرتا ہے اور نہ جان چھوڑتا ہے، ہمیشہ سر پر مسلط رہ کر حکم سن سن کر بیزار ہو چکی ہوں، بیماری کے باوجود مرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابیہا نے اپنی سوتیلی ماں کی بات سنی لیکن بنا کوئی جواب دیے دادا کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ ابیہا کے آنے کی آہٹ سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ہمیشہ کی طرح وہی کچھ بول رہی ہوگی جسے سن کر تمہارا جی تو جلتا ہے لیکن جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دادا جان نے تلخی سے مسکرا کر ابیہا کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیوں ان کی باتیں سوچتے ہیں؟ چھوڑیں، دفع کریں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، جلدی سے ختم کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور سوری میں کافی دیر سے اٹھی ہوں، بخار بہت تیز تھا، رات کو دوا لے کر سوئی تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابیہا نے ناشتے کی ٹرے دادا کے سامنے رکھی اور بے حد محبت سے کہتے ہوئے دیری پر معذرت بھی کی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ تمہاری سوتیلی ماں کا جھڑکنا سن رہا ہوں، ناشتہ کر کے اسے بتاؤں گا۔ دادا جان نے ناشتے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی بہو کو سنانے کا ارادہ کیا۔ دفع کریں نا دادا، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ ابیہا نے تڑپ کر انہیں روکا، جانتی تھی کہ وہ عورت کس قدر زہریلی ہے، دادا کو بھی سنا دیتی تھی۔ تم ہمیشہ ہی یہی بولتی ہو لیکن کبھی پلٹ کر اسے جواب نہیں دیتی، تبھی تو وہ تم پر حکم چلاتی رہتی ہے۔ تمہیں اس گھر کی بیٹی نہیں نوکرانی سمجھا ہوا ہے، کب تک اپنے آپ پر یہ ظلم ہوتا ہوا برداشت کرو گی؟ یہ تو شکر کرو کہ میرے زندہ ہونے پر تم کچھ حد تک بچی ہوئی ہو، ورنہ یہ عورت تو تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ ابیہا نے نوالا بنا کر دادا جان کے منہ میں ڈالا۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گئے اور پوتی کی حرکت پر اسے گھورا۔ آپ فضول باتیں کیوں سوچ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے زندہ رہنا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرنی ہے، اور یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ صرف آپ ہیں میرے ساتھ؟ اس گھر میں ایک اور فرد بھی ہے اور وہ ہے تائی امی، وہ بھی تو میرے ساتھ ہیں، یاد آیا ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ ابیہا نے مسکرا کر دادا جان کو تسلی دیتے ہوئے انہیں مطمئن کرنا چاہا اور پھر یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارا۔ خواہش تو میری کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے کہ ارباز جلدی واپس آ جائے، اور وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ شاید تمہیں تمہاری تائی امی نے نہیں بتایا، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے شاید وہ چپ ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ ارباز کے کمرے کی صفائی کر دینا اور اس کی پسند کے کھانے بنا لینا۔ میں جانتا ہوں اس ایک کے آنے سے اس گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور تم پر ہونے والے تمام ظلم کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو جائے گا تو تم بھی شاید ہمت کر لو گی۔ دادا جان کی بات پر ابیہا کے ہاتھ رک گئے، وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ارباز خان کو وہ بچپن سے پسند کرتی تھی، لیکن اس کے آنے کی خبر سن کر نہ جانے کیوں اسے خوشی نہیں محسوس ہو رہی تھی، یا شاید دل پر لگے گہرے زخموں کے نشانات اب بھی قائم تھے۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ بے فکر رہیں، میں تمام تیاریاں مکمل کر لوں گی، یہ ناشتہ ختم کریں، میں برتن لے کر جاؤں گی، تائی امی کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ ابیہا نے دادا جان کو مسکرا کر کہا اور خود اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔
ارباز خان کے ذکر پر آج روح میں کوئی انتشار برپا نہیں ہوا تھا، بس بے چینی سی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کمرے کو کھولنے کی وجہ آپ پوچھ سکتی ہوں؟ 1000 بار منع کیا ہے کہ کسی کمرے میں دخل اندازی مت کیا کرو، صرف اپنے کام سے کام رکھو، لیکن تمہیں جب تک کھری کھوٹی نہ سنا لوں سکون ہی نہیں آتا۔ وہ ارباز خان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک ہی اس کی سوتیلی ماں چلی آئیں اور غصے سے اس پر برس پڑی۔ ابیہا کی طبیعت ناساز تھی، لیکن وہ یہ کام بھی بخوبی سر انجام دینا چاہتی تھی کیونکہ دادا جان نے ذمہ داری دی تھی۔ دادا جان نے کہا ہے کہ اس کمرے کی صفائی کر دو کیونکہ تایا جی کا بیٹا واپس آ رہا ہے، اب اسی کا کمرہ صاف کرنا کوئی دوسرا تو نہیں۔ ابیہا نے سر جھکائے جواب دیا اور اپنے کام میں مشغول رہی، حالانکہ جانتی تھی کہ یہ بات سن کر اس کی سوتیلی ماں کے دل پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ ایک بوجھ ختم نہیں ہوا اور دوسرا بھی میرے سر پر مسلط ہونے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ کم از کم جانے سے پہلے اپنی ماں کو تو ساتھ لے کر چلا جاتا، لیکن اسے بھی میرے سر پر ہی مسلط کر دیا۔ اوپر سے ایک بوجھ تم بھی ہو اور پھر تیسرا بوجھ میرے شوہر کا باپ، جو بظاہر تو میرا سسر لگتا ہے لیکن اسے میں ایک آنکھ نہیں بھاتی، صرف تمہاری مری ہوئی ماں اور بڑی بہو چہیتی ہیں۔ ابیہا کی سوتیلی امی کا واویلا شروع ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب سارا دن وہ یوں ہی چلتی کرتی رہیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، دادا جان سر پر چلے آئے۔ وہ بوجھ نہیں، اس گھر کا بیٹا ہے، اس گھر کا وارث ہے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ ارباز خان کا اس گھر پر حق ہے، یا پھر بھولنے کی اداکاری کرتی ہو؟ آ جانے تو اس کو، پھر تمہارے سارے بل کس دیے جائیں گے۔ فی الحال تم اونچی اڑان اڑو، آج ہی کا دن ہے، کل سے تم حساب کے چنگل میں قید ہو جاؤ گی۔ دادا جان نے اپنی بہو کی بات سن لی تھی، جب بھی وہ غصے سے دھار کر بولے، وہ اس گھر کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے کوئی وارث نہیں سمجھتی۔ آپ اسے میرے سر پر بوجھ کی مانند مسلط نہ کریں۔ اگر آج آ رہا ہے تو اسے پھر یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ آپ اس کو ابھی اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر جائے، اگر ہو سکے تو اس بوجھ کی پوٹلی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ کم از کم میں سکون سے زندگی تو گزاروں، نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، لیکن 3 بوجھ میرے سر پر مسلط کر دیے گئے۔ ابیہا کی سوتیلی ماں نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی جانب بھی اشارہ کیا۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ بوجھ ہم ہیں یا تم ہو؟ اس بچی کی پڑھائی چھڑوا دی، نوکروں کی طرح رکھا ہوا ہے، تم ہمارا خرچ دیتی ہو یا پھر سنبھال رہی ہو؟ شاید تم بھول چکی ہو، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارا شوہر اپنے حصے کی تمام جائیداد بیچ چکا تھا، اور یہ گھر اور چند ایک زمینیں جو موجود ہیں وہ ارباز خان کی ملکیت ہیں، جن پر تم اور تمہارا شوہر قبضہ جمائے بیٹھے ہو۔ انہی زمینوں کا اناج اس حویلی میں آ رہا ہے۔ آج اصل وارث لوٹ کر آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ اپنے حق کے لیے لڑے، اپنی ماں کو اس کا حق دلوائے۔ اور رہا یہ سوال کہ ابیہا اور میں تم پر بوجھ ہیں، تو اس کی فکر مت کرو، ہم دونوں اپنا انتظام کر لیں گے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دادا جان آج پورے جوش میں تھے، وہ سارے حساب چکتا کرنا چاہتے تھے، اور شاید یہ اعتماد بھی انہیں اپنے پوتے کی واپسی کی وجہ سے آیا تھا، ورنہ اکثر وہ چپ بھی رہ لیتے تھے۔ آپ کا چہیتا جیسے چند سال پہلے بھاگ گیا تھا اور اب بھی بھاگ جائے گا، اور اس مرتبہ اپنی ماں اور آپ لوگوں کو بھی جانا پڑے گا۔ وہ بول کر پاؤں پٹک کر چلی گئیں، جبکہ ابیہا خاموش کھڑی ان دونوں کی بحث سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے ارباز خان کے آنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا تھا جس کا کسی کو الہام تک نہیں تھا۔ ابیہا کی پیدائش کے بعد ہی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ابیہا کی والدہ کو کینسر لاحق ہو گیا۔ دادا جان نے اس کی والدہ کا بے حد علاج کروایا، لیکن آخری سٹیج پر ہونے کے باعث اس کی امی جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ابیہا کے والد اور تایا جان 2 ہی بھائی تھے۔ تائی جان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارباز خان تھا۔ ابیہا کی والدہ کی انتقال کے بعد اس کو تائی امی نے اپنی بیٹی کی طرح ہی سنبھالنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کے والد نے بیوی کے انتقال کے 1 سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ ابیہا کی سوتیلی ماں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، ان کی تو اکثر تائی امی سے بھی بحث ہونے لگ جاتی تھی، لیکن گھر میں 3 فرد ایسے تھے جنہوں نے اسے بے حد لاڈ پیار دے رکھا تھا، اور وہ 3 افراد تایا جان، تائی امی اور دادا ابو تھے۔ تایا ابو کا ایک بیٹا ارباز خان تھا، جو بے حد سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ابیہا سے بے حد ہمدردی تھی، جو آگے جا کر نفرت میں بدل گئی، جبکہ ابیہا کے والد دوسری شادی کرنے کے بعد اس سے غافل ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ابیہا 15 سال کی ہو گئی، جبکہ ارباز خان جو اس سے 2 سال بڑا تھا وہ 17 سال کا ہو چکا تھا۔
ابیہا کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جب اچانک ہی تایا جان ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ یہ اس گھر پر دوسرا حادثہ تھا جس کے باعث دادا جان بھی نڈھال ہو گئے۔ تائی امی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھیں وہ بھی اب گمسم سی رہنے لگیں، جبکہ ارباز خان جو اپنے والد سے بے حد محبت کرتا تھا وہ بھی چپ چپ سا رہتا۔ لیکن ایک ابیہا تھی جو سب کا دھیان رکھنے کی کوشش کرتی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن ابھی یہ حادثہ گزرا ہی تھا کہ ابیہا کے والد نے اپنے حصے کی تمام جائیداد بیچ ڈالی اور اپنے بھائی کے گزرنے کے بعد ان کے حصے کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ ارباز خان ابھی چھوٹا تھا، وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا اور وہ اس قدر ذہنی کشمکش کا شکار تھا کہ چند مہینوں بعد ہی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد تائی امی ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گئیں۔ حالانکہ ابیہا ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی۔ دادا جان بھی اکثر ہی کمرے میں ہی بند رہتے تھے۔ ان کی سوتیلی ماں، بھائی اور ابیہا کے والد اپنی ہی دنیا میں مگن آزادی سے جی رہے تھے۔ اس گھر کو ملازم بنا دیا گیا تھا۔ ارباز خان گھر سے گیا تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہزاروں جگہ نوکری کی اور پھر ایک دن ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور آج 8 سال بعد ارباز خان کے لوٹنے کی خبر سن کر ابیہا کے وجود میں پھر سے روح پھونک دی گئی تھی، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ جانے سے قبل ارباز خان اسے بھی اپنے بابا کی طرح ہی سمجھتا تھا اور سوتیلی ماں کا عکس بھی، کہ وہ بھی ان کی سازشوں میں شامل ہے۔ اب بھی اسے ڈر تھا کہ واپس آ کر وہ ابیہا کی روح کو چھنی چھنی نہ کر دے، اس کی ذات پر وہ الزامات نہ لگائے جن کے زخم آج بھی اس کے دل پر موجود تھے۔ شام تک ارباز خان لوٹ کر حویلی آ چکا تھا۔ دادا جان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تائی امی بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ ابیہا دور کھڑی ارباز خان کو دیکھتی رہی۔ اس کی سوتیلی ماں، بھائی اور ابیہا کے بابا بے حد دل ملا رہے تھے، لیکن وہاں پرواہ کس کو تھی؟ دادا جان، یہ لڑکی کون ہے؟ کوئی ملازمہ رکھ لی ہے کیا؟ حویلی میں اس عمر کی ملازمین رکھنے کے تو آپ سخت خلاف ہیں۔ ارباز خان نے کھانا کھانے کے بعد ہال میں داخل ہوتے ہی کونے میں ابیہا کو کھڑے دیکھا تو اس کی جانب انگلی اٹھا کر پوچھا، یہ ابیہا ہے؟ تم بھول چکے ہو کیا؟ دادا جان جواب دیتے ہوئے مسکرائے، اچھا تو یہ کافی بڑی ہو گئی ہے، پہچانی نہیں جا رہی۔ ارباز خان نے ہونٹ سکیڑے اور اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالی۔ وہ سر جھکا گئی۔ تم پڑھتی ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ ارباز خان نے پوچھا تو ابیہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، تمہیں تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، یا پھر اب پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہو؟ دادا جان اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے۔ اس پر صرف تائی امی اور ارباز خان ہی وہاں پر موجود تھے۔ ارباز خان کو ابیہا کے نہ پڑھنے پر حیرت ہوئی تو اس نے سوال کیا، تائی امی، میں نے برتن دھو دیے تھے، سب کام ختم کر چکی ہوں، آپ بے فکر ہو کر آرام کریں۔ ابیہا نے ارباز خان کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے جھکا کر سر اٹھا کر تائی امی سے کہا تو وہ مسکرا گئی۔ جب کہ وہ لوٹ کر آیا تھا تو پہلا وار بھی کر دیا تھا۔ اسی بات کا تو اسے خدشہ تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ برتن میں خود دھو لوں گی۔ صبح سے تم اور ارباز کے آنے کی وجہ سے بے حد مصروف تھی۔ سارے گھر کے کام کرنا، کھانا پکانا بھی تم نے ہی کیا۔ ایک تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور برتن بھی اتنے زیادہ تھے۔ تائی امی اسے ڈانٹنے لگیں۔ وہ آسودگی سے مسکرائی، کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ ارباز کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارباز اس کی پشت کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اپنی امی کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ اور میں نے سوال کیا تو نظر انداز کر کے چلی گئی ہے، جواب بھی نہیں دیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ یا پھر اس میں اکڑ بہت ہے؟ ارباز خان نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو بچپن سے اس سے نفرت تھی، اب سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ جان سکتی ہوں کہ اتنی نفرت کے باوجود آج فکر کر رہے ہو یا پھر جانچ پڑتال کرنے کی کوشش؟ وہ بیٹے کی فکر مندی پر سوال کر رہی تھی جب یہ تنگ کر بولی۔ ارباز خان ان کا بیٹا تھا، جبکہ ابیہا بھی انہیں بے حد ہی عزیز تھی۔ صرف جاننا چاہتا ہوں، کوئی بھی انسان کسی فرد کو بچپن سے جانتا ہو تو اس کی تبدیلی پر حیرت زدہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں بھی ہو رہا ہوں، تو اسی لیے سوال کر رہا ہوں۔ آپ اسے فکر مت سمجھیں اور نہ ہی ٹو لینا۔ ارباز نے گڑبڑ کر کے جواب دیا۔ جانتا تھا کہ امی اب سو جواز ڈھونڈنا چاہیں گی، جس کے سر پر سوتیلی ماں ہو تو وہ کیا کرے گی؟ تمہارے جانے کے بعد تمہاری چچی کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے ارباز خان اپنی ماں کو چھوڑ کر جا چکا ہے، ویسے ہی ابیہا بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی
اس کے ناک میں دم کیا گیا، لیکن ابیحا کا تو کوئی ٹھکانہ تھا ہی نہیں، اور وہ ایک لڑکی ہے، مرد نہیں کہ فرار حاصل کر سکتی۔ پھر اگر وہ چلی بھی جاتی تو سکون سے کیسے رہتی؟ میری اور اپنے دادا جان کی اس بے حد فکر تھی، اپنی سوتیلی ماں کے مار کھانے کے باوجود، اس کا ظلم سہنے کے باوجود۔ وہ اسی گھر، اسی حویلی کے اندر قید رہی، اپنے سارے شوق اس نے مٹا دیے اور اس گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی، جسے تم یہ سمجھتے تھے کہ اپنی سوتیلی ماں اور باپ کے ساتھ ہر سازش میں ملوث ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف تمہارا ذہنی خیال تھا، ورنہ تمہارے جانے کے بعد بھی میری دیکھ بھال کیوں کرتی؟ ارباز خان اپنی ماں کے لبوں سے حقیقت جاننے کے بعد بے حد حیرت میں مبتلا تھا، لیکن دل کے کونے میں ابھی بھی شک کا بیج موجود تھا۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سدھر گئی ہے یا پھر یہ ایسی تھی ہی نہیں۔ بہرحال اب آ گیا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، سچائی سامنے آ ہی جائے گی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تم سدھر نہیں سکتے، اپنی ماں کے لفظوں پر بھی یقین نہیں تو اور کس پر کر پاؤ گے؟ وہ بے یقینی سے سر ہلاتی تعصب سے بولی۔ آپ کی باتوں پر یقین ہے، لیکن اس پر آج بھی نہیں۔ اگر آپ کو شیشے میں اتار لیا گیا ہو تو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی امی نے گھورا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو اور جا کر آرام کرو، کافی رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ انہوں نے بیٹے کو سختی سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ارباز خان کی ماں اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے اور حقیقت اس پر آشکار ہونے کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلد وہ حقیقت سے روشناس ہو جائے اور اپنی نفرت کو مٹا دے۔ سنو، یہ تم مجھ سے دور دور کیوں بھاگنے لگی ہو؟ جب سے میں آیا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھ سے نظریں ملانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے بچنا چاہتی ہو۔ جب بھی میرے سامنے سے آتی، کھانے کی میز پر تم نہیں بیٹھتی، کھانا بھی ملازمہ کے ہاتھوں میز پر لگواتی ہو۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارباز خان کو آئے دوسرا ہفتہ تھا، ابیحا اس سے بات چیت نہیں کرتی تھی اور سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ یا تو اکثر باورچی خانے میں کاموں میں مصروف رہتی یا پھر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ارباز خان یہ سب بغور نوٹ کر رہا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد اس کا سامنا ہوا تو ارباز راستے حائل ہو گیا اور اس نے سوال کیا۔ جب کہ ابیحا کو ادراک ہوا کہ ارباز خان یہ سب محسوس کر رہا ہے تو اسے تعجب ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کاموں میں مصروف رہتی ہوں تو بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس نے سر جھکائے نرمی سے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارباز خان کے سوالات اسے تکلیف دیں۔ میں نے بات چیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم مجھے نظر بھی نہیں آتی۔ ارباز خان نے ابیحا کا بازو تھام کر اسے روک لیا تھا، جبکہ ابیحا اس کی جسارت پر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اور آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں مصروف رہتی ہوں تو اس لیے سامنا بھی نہیں ہوتا، ابیحا نے دبے دبے لہجے میں کہتے ہوئے بازو چھڑوانے کی التجا کی۔ کہاں مصروف رہتی ہو؟ پڑھائی تم نہیں کرتی، گھر کے کام ہی تو کرتی ہو نا، اور ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہمارا سامنا شاید یہ ہفتے میں تیسری مرتبہ ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ یا پھر اپنے کسی جرم کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے خوف زدہ ہو، جب بھی چھپ کر سازشیں کرتی رہتی ہو؟ ارباز خان ابھی تک اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ شاید آج وجہ جاننے کے لیے بضد تھا، جبکہ ابیحا اسے کیا بتاتی کہ اس کی نفرت کے باوجود وہ اس سے محبت کر بیٹھی ہے، اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ آپ فضول میں مجھ سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کہہ رہی ہوں کہ مصروف رہتی ہوں تو آپ مان لینا چاہیے نا کہ مجھ پر الزامات لگائیں۔ اب بھی جی نہیں بھرا مجھے قصوروار قرار دینے کے باوجود؟ بہرحال میرا ہاتھ چھوڑیں، اگر ادھر ہی کسی نے دیکھ لیا تو میری زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ آپ تو مرد ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر ارباز خان کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر التجا کی، جس پر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ابیحا اپنی سوتیلی ماں کا ذکر کر رہی ہے، ورنہ اور گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ابیحا سے نفرت کرتا یا پھر اسے کچھ کہتا کہ گھر چھوڑ دیں۔ ہاتھ تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، پھر تمہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم کسی سازش میں ملوث ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
ارباز خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ چھوڑنے کے فوراً بعد ہی بات سنتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارباز خان سوچوں میں گم کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ تمہیں اپنی جائیداد حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اتنے سالوں بعد لوٹ کر آئے ہو، مضبوط ہو کر آئے ہو، سو اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ جاؤ۔ اپنی ماں، مجھے اور اس گھر کو چھوڑنے کے بعد تم نے تو بہت کچھ سبق سیکھے ہوں گے، تو اس کے بعد یہ بھی ادراک ہو گیا ہوگا کہ اپنے حق کو چھوڑنا بزدلی کا کام ہے۔ کیا مزید کسی بات کی گنجائش بچتی ہے؟ ارباز خان شام کے وقت چائے پی رہا تھا جب دادا جان نے آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پوتا اپنے حق کے لیے اب لڑے۔ اسی لمحے ارباز خان کی امی بھی چلی آئیں۔ میں نے وکیل سے بات کی ہے اور وہ سارا کیس ہینڈل کرنے کو تیار ہے، آپ بے فکر رہیں، سب ہو جائے گا۔ کچھ کارروائی رہتی ہے اور آپ کی بھی مدد کی ضرورت درپیش آئے گی۔ ارباز خان نے دادا جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں تسلی دی تو وہ مسکرائے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اور بے فکر رہو، میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ باقی کے معاملات میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، دیکھنا جلد تم اپنے حق کے لیے حاصل کر لو گے۔ انہوں نے پوتے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا، ابا جی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائے گا؟ مجھے تو آج بھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ ڈر سے گھر نہ چھوڑ جائے۔ زمین سے بڑھ کر مجھے میرا بیٹا عزیز ہے، میں اسے نہیں کھو سکتی۔ ارباز خان کی امی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ خوف زدہ تھیں، ان کے چہرے پر بیٹے کے چلے جانے کا خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیں تو کتنی کمزور ہو گئی ہیں میرے جانے کے بعد، تو شاید آپ نے اپنا خیال رکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ اور بے فکر رہیں، اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ اگر گیا بھی تو آپ اور دادا جان تو میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔ ارباز نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بے حد محبت سے انہیں خیال رکھنے کی تاکید کی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کیا۔ یہ بھی ابیہ کی مہربانی ہے جو دھیان رکھتی تھی، دوا وقت پر دیتی تھی، کھانا وقت پر دیتی تھی اور ہمیشہ اس کا دل بہلاتی رہتی تھی تاکہ یہ تمہاری یاد میں ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو جائے، ورنہ تمہاری ماں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خود کو موت کے گھاٹ اتارنے کی۔ دو دن تک کھانا نہیں کھاتی تھی، دوا وقت پر نہیں لیتی تھی اور سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ دادا جان نے اپنی بہو کو دیکھتے ہوئے ابیہ کے بارے میں بتایا۔ وہ جو اتنے عرصے بعد گھر لوٹ کر آیا تھا، سب جاننے کے بعد اس کی حیرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ابیہ اپنے باپ کے ساتھ ملوث ہے، جبکہ وہ تو اس کے جانے کے بعد بھی اس پر احسان کرتی گئی، اور آج یہ سب جاننے کے بعد اسے ادراک ہوا کہ وہ ابیہ کے احسانات تلے دب چکا ہے۔ نفرت کے بجائے اب اس سے دب کر رہنا پڑے گا۔ میں آ گیا ہوں نا، اب امی کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، میرے لیے، اپنے لیے، اور پھر ابھی تو امی نے میری شادی بھی کرنی ہے، کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارباز خان نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر ان سے تائید چاہی تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ چند لمحے وہ اپنی ماں اور دادا کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا، لیکن دل ابیہ کی مہربانیوں پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ جانے وہ کیوں اس پر اس کی غیر موجودگی میں بھی احسانات کرتی آ رہی تھی۔ اب ارباز خان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس عمل کا پتہ لگا کر ہی چھوڑے گا۔ ارباز خان اب باقاعدہ طور پر کیس ہائر کر چکا تھا۔ ابیہ کے والد یہ جان کر بے حد غصے میں تھے اور آپس سے باہر ہو چکے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارباز خان اور اس کی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابھی وہ یہ سب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عدالت میں کیس چل چکا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ابیہ کی سوتیلی ماں بھی چلے پیر کی بنی ہوئی تھی، ان کا بس چلتا تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتی، جبکہ ابیہ بظاہر تو خاموش تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ دعا گو تھی کہ ارباز خان اپنا کیس جیت جائے۔ ابھی بھی رات کا دوسرا پہر تھا جب ارباز خان اسی کیس کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا اور لوٹ کر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی کی آواز سنی تو ابیہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ نیچے آئی تو ارباز خان ہال میں صوفے پر آڑھا ترچھا لیٹا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر مسل رہا تھا۔ ابیہ کی آواز پر سر اٹھا کر فوراً اسے دیکھا تو اٹھ بیٹھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ تمہیں تو سو جانا چاہیے تھا، ارباز خان نے سخت لہجے میں کہا۔ سو ہی رہی تھی، آپ کی گاڑی کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ اب بتا دیں کھانا لگا دوں یا چائے بنا دوں؟
اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیتے ہوئے پھر سے پوچھا، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر آرام کرو، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود کر لوں گا۔ اتنا عرصہ گھر سے باہر رہا ہوں، اپنے کام کرنا جانتا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر پریشان تھا، ابیحا کی بات اسے مزید زچ کر رہی تھی، سو وہ غصے سے بولا، شاید آپ اب بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ شامل ہوں۔ وہ سر جھکائے کہے بنا نہ رہ سکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ یوں غصے سے مخاطب نہ ہوتے اور اس قدر تلخی نہ ہوتی۔ ابیحا نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اب کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ اب کی مرتبہ ارباز خان اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ابیحا ڈر کر پیچھے ہونے لگی، لیکن ارباز خان نے کلائی تھام لی۔ جو سمجھ رہا ہوں وہ دکھائی دے رہا ہے، وہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا میرے خدشات سچ ہیں یا پھر مجھے کوئی گمان ہے؟ جو تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں سچ ہے یا نہیں؟ ارباز خان پہیلیوں میں بات کر رہا تھا، جبکہ ابیحا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس سے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، یا پھر ارباز خان کو یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں نہیں جانتی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا، اگر بتا دیں تو شاید آپ کے خدشات کی تصدیق کر دوں۔ ابیحا نے اب کی مرتبہ اپنے اعصاب پر قابو پایا تاکہ وہ جو ڈری سہمی کھڑی تھی ارباز خان کو اس چیز کا ادراک نہ ہو، جبکہ ارباز خان اس کے ایک پل میں بدل جانے پر تعجب سے مسکرایا۔ تم جاؤ، جا کر اپنا آرام کرو اور یوں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ ارباز خان نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی جو کسی کو بھی بہا سکتی تھی، اور نگاہیں چرا کر ابیحا کی رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس خارج کی۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں، کئی لمحے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ارباز خان کی نگاہیں اب تلک اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ تم اس لڑکے سے دور رہو، میں دیکھ رہی ہوں آج کل کچھ زیادہ ہی بات چیت کر رہی ہو۔ دیکھا نہیں ہے اس نے تمہارے باپ پر کیس کر دیا ہے، کچھ تو شرم و حیا کرو، اپنے باپ کا کھاتی ہو اور اس کے گھر میں موجود ہو، اور پھر اسی کے دشمنوں کے ساتھ بات چیت اور رابطے بڑھا رکھے ہیں۔ تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ابیحا کی سوتیلی امی نے اسے ارباز خان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ ابیحا کو باتیں سنانے لگی۔ میں اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتی، ایک دو بار غلطی سے سامنا ہو گیا تھا، ورنہ میں تو گریز کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اتنا معلوم ہے کہ میری بات ہوئی ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کتنی ہی بات ہوئی ہوگی، الزامات تو مت لگائیں۔ ابیحا نے سر جھکائے سنجیدگی سے جواب دیا، بہرحال جو کہا ہے اسے دیکھو، اگر کوئی کام بھی ہے اور کہے تو اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اس جیسوں کا علاج تو تمہارا باپ خود کر لے گا، لیکن تم اپنی حد میں رہنا سیکھ لو۔ تمہارے دادا نے تو اس کو آتے ساتھ ہی کام پر لگا دیا ہے، اچھی دشمنی نبھا رہے ہیں، بیٹے کو چھوڑ کر پوتا عزیز ہو گیا ہے۔ وہ سوتیلی ماں اپنے لبوں سے کڑوے کسیلے جملے سنتے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ارباز خان ہاتھ میں اپنی شرٹ لیے ان دونوں کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ مجھے شرٹ پریس کرنی ہے، استری اسٹینڈ کہاں ہے؟ ارباز خان نے آ کر سیدھا ابیحا سے سوال کیا تھا، جبکہ چچی کو وہ نظر انداز کر گیا جیسے وہ سامنے موجود ہی نہیں تھی۔ یہ کر دے گی، تم جاؤ۔ انہوں نے شرٹ ارباز خان کے ہاتھ سے ایک دم چھین لی اور ابیحا کو تھماتے ہوئے اسے جانے کو کہا۔ ابیحا جو تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں سن رہی تھی اور بات نہ کرنے کی ہدایتیں مل رہی تھی، اب اچانک سے اس عمل پر وہ حیرت سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ارباز خان کی شرٹ کو۔ میں خود کر سکتا ہوں، بس مجھے اسٹینڈ کا بتا دیا جائے تو۔ اب کی مرتبہ ارباز خان نے جواباً ابیحا کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، گویا اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ابیحا سے گفتگو کر رہا ہے، بیچ میں نہ بولا جائے۔ میں استری کر کے آپ کو دے جاتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اب کی مرتبہ اس نے نرمی سے سر جھکائے کہا اور ارباز خان اس کی بات مانتے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارباز خان اور اس کی سوتیلی ماں کے بیچ میں کوئی بھی تلخ کلامی ہو، کیونکہ اس نے ارباز خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے تھے جن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ ابھی تو آپ منع کر رہی تھیں کہ میں اس کی کوئی بات نہ سنوں،
بات چیت نہ کروں اور پھر آپ نے شرط چھین لی کہ میں استری کر کے دوں گی۔ ابیہا نے ارباز خان کے جاتے ہی پلٹ کر ان سے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں مہمان ہے، کون سا وہ زیادہ دیر یہاں رکنے والا ہے؟ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ یہ کیس وہ ہار جائے گا، اس لیے تھوڑی بہت خدمت گزاری کا موقع تو حاصل کیا جا ہی سکتا ہے۔ مجھ سے تو بات چیت نہیں کر رہا، لیکن تم سے میں دیکھ رہی ہوں کہ خوب بن رہی ہے، اس لیے تھوڑی بہت بات تو مان لینی چاہیے۔ ابیہا کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس عمل کے پیچھے کوئی طوفانی حادثہ درپیش آنے والا تھا۔ اور میری باتیں ذہن میں رکھ لینا، اب جاؤ، جا کر استری کر کے دو، پھر کہے گا کہ میں نے تمہیں منع کر دیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا بول کر خود تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ ابیہا بے یقینی سے سوچوں میں گم کافی دیر تک کھڑی رہی کہ ان کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا کہ پہلے منع کیا اور اس کے بعد خود ہی مہمان نوازی نبھانے کی تاکید کر رہی تھیں۔ پھر اپنی سوچوں کو جھٹک کر ارباز خان کی شرٹ استری کرنے کو آگے بڑھ گئی۔ تم پاگل ہو، اندر کیوں آئی؟ ابیہا کو دیکھتے ہوئے ارباز خان چلایا۔ وہ باہر کاکروچ۔ ابیہا جیسے ہی کمرے میں اس کا پریس کیا ہوا سوٹ لائی کہ کمرے میں کاکروچ کو دیکھ کر چیخ مارتے ہوئے واش روم میں جا گھسی، جہاں ارباز خان ابھی تھکا ہوا فریش ہونے گیا تھا۔ یہ جان بوجھ کر سازش کی گئی تھی ابیہا کے خلاف گھر سے نکالنے کی، کیونکہ ابیہا کی ماں سوتیلی تھی، اس یتیم کو کوئی یہاں پسند نہیں کرتا تھا۔ جلدی سے باہر نکلو اور شور مت کرنا، ورنہ سب ایک ساتھ دیکھ غلط۔ وہ ابھی اسے سمجھانے ہی لگا تھا کہ اس کے روم میں شور کی آواز پر سب آ گئے۔ ارباز خان، اگر اس لڑکی پر دل آیا ہے تو نکاح کر لو، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور ابیہا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، دادا جان نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں سب کو سمجھانے کے لاکھ جتن کرتے رہے، لیکن کسی فرد نے ایک نہ سنی۔ شام کو نکاح ہوا تو وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ جان بوجھ کر آئی تھی نا تم؟ ارباز خان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں آؤں گی جان بوجھ کر؟ آپ کے ساتھ میں بھی تو ہوں، دیکھا نہیں؟ دادا جان مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، مجھے آپ کے نکاح میں دے کر یوں سرد نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی بہت ہی بڑا گھناؤنا کام کر دیا ہو، حالانکہ مجھے اس سب کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابیہا نے ارباز خان سے اپنا بازو چھڑوانے کی تگودو کرتے ہوئے بے بسی سے کہا، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو اتنے عرصے سے اچھائی کا ڈھونگ کیوں رچا رکھا تھا؟ ارباز خان نے غصے سے پوچھا۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں، چھوڑ دیں مجھے۔ آپ مرد ہو کر اس طرح بلبلا رہے ہیں، اور میں ایک عورت ہوں، مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ارباز خان خاموشی سے اس کا بازو جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ گھنٹوں رونے اور روتی رہی کہ زندگی نے کیسا رخ پلٹا تھا۔ اگلے 2 دن بعد ہی ساری سچائی سامنے آ گئی تھی۔ ابیہا کی سوتیلی ماں نے اسے اور ارباز کو ایک سازش کے تحت ہی پھنسانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ نکاح کے 2 دن بعد ہی ابیہا کے والد نے ارباز خان پر یہ کیس دائر کر دیا تھا کہ اس نے ابیہا سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر مجبوراً گھر والوں کو عزت بچانے کے لیے ابیہا کو ارباز خان کے نکاح میں دینا پڑا۔ یہ الزام اس قدر سنگین تھا کہ ارباز خان بھی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ میری بات سنو، اب تم نے ہمارے لیے گواہی دینی ہے۔ جو تمہارے باپ نے کیس دائر کیا اسے تم نے سچ ثابت کرنا ہے۔ ذرا سا بھی اونچ نیچ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی جب اس کی سوتیلی ماں نے آ کر اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابیہا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر بنا کوئی جواب دیے اپنے کام میں مشغول رہی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابیہا کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا اور پھر جھنجھوڑ کر کہا، آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ ارباز خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود یہ سب کیوں؟ ابیہا کے لہجے میں طنز تھا۔ تو کیا جو سب نے دیکھا وہ غلط تھا؟ تم اس کے واش روم میں تھی، وہ جھوٹ تھا۔ مجھ سے الجھو مت، جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔
انہوں نے ابیحہ کا بازو موڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے دھمکی دی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ میری بیوی ہے اور اس سے یوں بات کرنے کی اجازت اب کسی کو نہیں ہے۔ ارباز خان اچانک ہی وہاں چلا آیا تھا اور ابیحہ کو جھگڑا ہوا دیکھ کر آگے بڑھا، اس کا بازو چھڑواتے ہوئے اسے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہاری بیوی سے پہلے اس کا رشتہ مجھ سے اور اس کے باپ بھی ہے، اور جو تم کچھ کر چکے ہو اس کے بعد یوں محبت سے پیش آ کر تم اسے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتے۔ وہ طنزیہ لہجے میں مسکرا کر بولی، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر آپ مجھ پر یوں الزامات دھر رہی ہیں؟ یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سازش میں کون شامل تھا۔ ارباز خان نے انگلی اٹھا کر انہیں باور کرایا کہ وہ سچائی جانتا ہے۔ اپنا کیا دھرا میرے سر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں آئے تھے اس سے کپڑے استری کروانے کے لیے، میں نے تو نہیں بلایا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، جبکہ کھڑی حیرت میں مبتلا تھی۔ کبھی وہ اسے قصوروار ٹھہرا دیتی اور کبھی سچائی جاننے کا تاثر دیتا تھا۔ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن میں اپنا حق لے کر ہی رہوں گا۔ مانا کہ آپ نے میرے لیے بہت بڑا جال بچھا رکھا ہے، لیکن میں آپ کے اس جال کو بھی توڑ کر رہوں گا۔ چلو میرے ساتھ تم۔ ارباز خان نے انہیں دھمکی آمیز لہجے میں اپنا اٹل فیصلہ سنایا اور پھر ابیحہ کا بازو تھامے اسے وہاں سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ابیحہ کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ یہ تم سے کیا کہہ رہی تھی اور تم نے ان کو جواب نہیں دیا؟ حالانکہ تم کہہ رہی تھی کہ میں اس سازش میں شامل نہیں ہوں، تو اگر نہیں ہو تو پھر جواب کیوں نہیں دیتی؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کون خوف میں مبتلا ہو؟ ارباز خان اس پر دبے دبے لہجے میں چلایا۔ کہہ رہی تھی کہ میں ان کے خلاف نہ جاؤں بلکہ ان کے حق میں گواہی دوں تاکہ جو الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ثابت ہو جائیں۔ اس نے سر جھکائے بتایا۔ اور تم نے کیا کہا کہ تم گواہی دو گی؟ مجھے تم سے یہی امید ہے کہ انہی کی سازشوں میں شامل رہو گی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جیسے جانچنا چاہ رہا ہو کہ اب اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ویسے بھی اگر آپ مجھے ملوث سمجھتے ہیں تو پھر سمجھتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے سالوں سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اس گھر کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، ہزار مظالم سہنے کے باوجود قلعہ تک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے اس دن وہاں آپ تھے تو میں بھی تھی۔ لڑکیوں کی عزت تو آنچ آ جائے تو وہ کبھی بھی سنبھل نہیں پاتی، لیکن میں آپ کے سامنے شکست زدہ سی کھڑی ہوں۔ ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنی اس غلطی کا احساس تو ضرور ہوگا۔ آج نہ صحیح رہا میری گواہی دینے کا مسئلہ، تو وہ آپ بھی دیکھ لیجیے گا اور بابا بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا گواہی دوں گی۔ ابیحہ نے اسے جواباً کچھ نہ بتایا، بلکہ اپنا نام آنکھوں سے اس سے شکوہ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ ارباز خان اس کے لہجے اور اس کی باتوں میں الجھنے سا لگا تھا، جانے کیوں وہ اسی کشمکش کا شکار تھا۔ آج عدالت میں پیشی تھی۔ ابیحہ کی سوتیلی ماں نے اسے صبح صبح آ کر ہی اپنے حق میں گواہی دینے کی ہزار نصیحتیں کر ڈالی تھی۔ دادا جان اس سے ناراض تھے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، جبکہ تائی امی نے اسے صرف ایک مرتبہ جانے سے پہلے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ چادر اپنے وجود پر لپیٹے ارباز خان کے ہمراہ عدالت چلی آئی۔ ابیحہ مراد، کیا جو الزامات آپ کے شوہر یعنی آپ کے تایازاد پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا انہوں نے دھوکے سے آپ کو کمرے میں بلایا تھا اور اس کے بعد عزت کے ڈر سے آپ کا نکاح کیا گیا؟ جب جج نے سوال کیا تو اس نے پہلے اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے بعد ارباز خان کو۔ اس کے باپ کی نگاہوں میں ابھی سے جیت جانے کی خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ ارباز خان سر جھکائے بیٹھا تھا، گویا وہ کسی قسم کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ابیحہ تلخی سے مسکرائی۔ اسی لمحے ارباز خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ارباز خان کے کمرے میں بھیجا تھا، اور جب میں گئی تو وہ میری غلطی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، اور اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی میری سوتیلی ماں کو پوری بات کا علم تھا۔ وہ تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے لے آئی تھی، اور پھر الزامات ارباز خان پر بھی لگائے گئے اور مجھ پر بھی۔
میری سوتیلی ماں کا ارادہ یہ تھا کہ ارباز خان اپنی جائیداد سے بھی ہٹ جائے گا اور میں بھی گھر سے چلی جاؤں گی، اور اس سے بڑی سچائی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا جال بچھایا گیا تھا کہ ارباز خان کبھی بھی یہ کیس جیت نہ پائے، اور اس کا مہرہ بنانے کے لیے میرے باپ اور سوتیلی ماں نے مجھے بھی نہیں بخشا، حالانکہ قصور نہ تو میرا ہے اور نہ ہی میرے شوہر کا۔ وہ سر جھکائے تلخی سے کہتے ہوئے اپنے باپ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ ارباز خان نے اس کی گواہی سننے کے بعد حیرت سے ابیہا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کی نظروں میں آج ارباز خان کو اپنے لیے بے حد شکوے دکھائی دیے تھے۔ ابیہا کی گواہی کے بعد تمام کارروائیوں اور تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے ارباز خان کو اس کی تمام جائیداد دینے کا فیصلہ طے پایا تھا، جبکہ اس کے والد کو جائیداد پر قبضہ جمانے کی کڑی سزا دینے کا حکم بھی دیا گیا تھا، جبکہ ارباز خان نے سزا کا فیصلہ ترک کر دیا اور اپنے چچا کو معاف کر دیا تھا۔ وہ ارباز خان کے ساتھ گھر آتے ہوئے تمام راستے خاموش رہی۔ وہ بولنے کی کوشش بھی کرتا تو کیا کرتا، ابھی وہ حیرت زدہ کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو دادا جان اور تائی امی کو فیصلے کی خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ آج دادا جان نے اتنے دنوں بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تائی امی نے بھی اسے خوشی سے گلے لگایا تھا، جبکہ وہ ہاری ہوئی کیفیت میں گری ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارباز خان کمرے میں آیا تو ابیہا اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اپنا سامان الگ کر رہی ہوں، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیران ہوا اور سوال کرنے لگا۔ کیونکہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ آپ کو اپنی تمام جائیداد اور یہ حویلی مل چکی ہے، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میری امی کزن ہیں، آتی جاتی رہتی تھی، دادا جان سے کہہ کر ان کی طرف جانے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے اب بھی سر اٹھا کر ارباز خان کی جانب نہیں دیکھا، بلکہ سر جھکائے اپنے کپڑے سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ لیکن شوہر کو چھوڑ کر تم کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ مانا کہ مجھے میرا حق مل چکا ہے، لیکن اس حق میں تم بھی حصے دار ہو، ایسے کیسے اپنے حق سے دستبردار ہو سکتی ہو؟ ارباز خان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اپنی جانب موڑا۔ ابیہا سر جھکائے کھڑی رہی۔ میرا ان سب پر کوئی حق نہیں ہے، اور اب کس وجہ سے مجھے بیوی سمجھا جا رہا ہے؟ کل تک تو میں اپنے باپ سے اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آج آپ کا مجھ پر اتنا یقین اور اس رشتے کو تسلیم کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ یا پھر میری آپ کے حق میں دی گئی گواہی اس سب کا سبب بن رہی ہے؟ اب کی مرتبہ مجبوراً ابیہا کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا اور طنزیہ انداز میں سوال بھی کرنا پڑا۔ لگتا ہے کہ اب سچائی بتا دینے کا وقت آ گیا ہے، ارباز خان نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کوئی سچائی نہیں جاننی۔ وہ پلٹی، لیکن ارباز خان کی گرفت نے جھٹکے سے اس کے سینے سے آن لگنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے میری بات سنو، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوا میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اس نے ابیہا کے گال ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اور میں نے بہت کوشش کی کہ کیونکہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی مجھے سچائی کا علم ہو گیا۔ وہ ایسے کہ میں نے تمہارے کمرے میں اپنی ایک شرٹ دیکھی جو الماری کے سب سے نچلے خانے میں تہہ کر کے چھپا کر رکھی گئی تھی، اور اس شرٹ کے ذریعے مجھے ادراک ہو گیا کہ تم یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو، اور مجھ پر مہربانی کرنا، امی کا خیال رکھنا وہ یوں ہی نہیں تھا۔ ہاں، میں خاموش رہا، اس رشتے کو تسلیم نہیں کیا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے لیے نہ صحیح لیکن میرے حق کے لیے تم کیسے لڑتی ہو، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں خاموش ہو جانے والوں میں سے تھا کہ تم جب تمام جانب سے مجھے رسوا کرنے کی ٹھان لی گئی تھی؟ تمہارے بابا یعنی میرے چچا اور چچی نے جو ارادہ کر کہ انہوں نے تمہیں اور مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل تھا، یا تو میں بول پڑتا اور یا تم۔ مجھے بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم اپنے حق کے لیے تو بول نہیں پائی، لیکن میرے حق کے لیے تو بولنا چاہو گی۔ تمام وہ زنجیریں، مگر در حقیقت تم میرے پیروں کی بیڑیاں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید تمہاری ہی محبت کو آزماتا بھی رہا تھا۔ ارباز خان نے ابیہا کے دونوں ہاتھ تھامے، دھیرے دھیرے سے سچائی بتائی تو وہ حیرت و بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور فوراً سے اپنے ہاتھ بھی ارباز خان کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے۔
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس قدر شاطر دماغی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بے یقینی سے بولی، پھر یقین بھی کر لو، ویسے بھی مجھے شوہر تو تسلیم کر ہی چکی ہو، اب اس کے فرائض ادا کرنے کے بارے میں بھی سوچو۔ ارباز خان نے پھر سے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ میں نے نہیں تسلیم کیا۔ وہ مسکرا کر اسے چھیڑنے لگا۔ وہ خفگی سے بولی، تم شاید بھول رہی ہو کہ عدالت میں ہی کہا تھا کہ میرے شوہر کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارباز خان لب دبائے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ مجھے تمہاری محبت کا یقین ہو چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی زندگی پرسکون گزرے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں یہ بدتمیز الجھا ہوا شخص اپنے آنے والی تمام زندگی میں قبول ہے؟ اس نے گمبھیر آواز میں ابیحہ کے کان میں سرگوشی کی۔ جواباً اس نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کی تو دونوں دھیرے دھیرے سے مسکرا دیے۔